أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانعام کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ اس رکوع کے اندر جو فرما رہے ہیں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے۔ من یہاں عام ہے، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے ممن افترا، جس نے گھڑا علی اللہ، اللہ کے اوپر کذبا، جھوٹ، اور کذب بآیاتی، یا اس نے اس کی آیات کے ساتھ ہے۔ تو دو باتیں فرمائی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے اور اللہ کی آیات کو جھوٹا کہے، انہیں جھٹلائے۔ یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیات کو جھوٹا کہے۔ بے شک انہو، بے شک لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہو سکتے ناانصاف لوگ، ظلم کرنے والے۔ ناانصافی یہی ہے کہ اب اللہ نے بھیجا، اللہ کو جھٹلانا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ ناانصافی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا جانا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ، اور اس دن نَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جميعًا، سب کو۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ساری کائنات کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کا کوئی پارٹنر بنایا، اللہ کا کوئی شریک بنایا، اللہ کا کوئی اس کے اندر حصے دار بنایا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ این شرکاؤکم، ان سے کہا جائے گا این، کہاں ہے شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم گھمنڈ رکھتے تھے، تمہیں پتا تھا، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بچا لیں گے، ہماری نسبت تو اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہم نے کی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہے، انہیں بلاؤ، اب تم وہ تمہیں بتائیں جنہیں بچائیں، جنہوں نے اس اوپر تم نے تکیہ رکھا ہوا تھا، تم سمجھتے تھے کہ تمہیں بچا لیں گے۔ فرمایا ثم لم تکن فتنتہم، پھر ہرگز نہیں، فتنتہم ان کی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز بچانے والی نہیں ہوگی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سے کہا جائے گا واللہ، اور کہا جائے گا کہ اور اللہ ربنا، ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین، ہم شرک کریں۔ ثم لم، تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن جب آزمائش کے اندر ڈالے جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت تو کہیں گے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے اور ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بات جو ہوتا ہے انکار کر دیں گے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انظر کیف کذبوا، دیکھیے کیف کذبوا، کیسے یہ جھٹلا رہے ہیں علی انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی اب جنہوں نے اس وقت کیا کہا تھا ابھی کیا کہہ رہے، تو گویا اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَذَلَّ عَنْهُمْ، اور اس سے پھسل گئے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ جھوٹ بولتے تھے، افترا کرتے تھے۔ ایک جھوٹ بولنا ہوتا ہے، افترا کرنا۔ افترا ہوتا ہے جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو، کھڑی جائے۔ افترا سے کہتے ہیں جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو، کھڑی جائے۔ جھوٹ ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق دوسری بات نہیں کہہ دینا، لیکن افترا اس سے زیادہ اوپر والے درجے کی بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن وہ اس سے بھی پھر جائیں گے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر یہاں پہ جھوٹ گڑا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان سے وہ کہتے ہیں میں يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ کون ہے جو سنتا ہے توجہ کے ساتھ آپ کی طرف، کون ہے جو سننے کے لیے آتا ہے توجہ کے ساتھ آپ کی طرف۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے کر دیے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دیے، پردے ڈال دیے ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں کے اوپر وقرا، ثقل ہے، بوجھ ہے کہ وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب یہاں پہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو تھوڑے سے تیز لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے وہ بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور بعد میں ہم کہیں گے کہ دیکھو یار یہ تو بات غلط کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق تھوڑا سا مشہور تھا کہ یہ تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں گے تو ان کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے۔
تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی ہے، ان نے تو سننا ہی نہیں، یہ تو ویسے آتے ہیں ایک دھوکہ دہی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، یہ سارا اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے کانوں پہ ہم نے شکل ڈال دی ہے اور ان کے دلوں کے اوپر پردے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دیکھیں کل آیا ہر نشانی کو دیکھ لیں لا یؤمنوا بہا، ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ تو بات ویسے دعوے کرتے ہیں نا، اگر انہیں ہر ایک نشانی دے دی جائے، ہر ان کی بات پوری کر دی جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے موریں لگا دی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ حتی اذا جاؤک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جن نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ وہم ینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، ان کس سے روکتے ہیں؟ یہ جو قرآن پاک ہے اس سے روکتے ہیں لوگوں کو، وینہون عنہ، اور خود بھی اس سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ ہلاکت کے اندر ڈالتے ہیں، الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کے، اور کسی کو ہلاکت کے اندر نہیں ڈالتے، کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتے سوائے اپنے آپ کے۔ وما يشعرون، سمجھ نہیں رکھتے، اب وہ لوگوں کو جو روک رہے ہیں خود روک رہے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ کھڑے ہوں گے آگ کے کنارے کے اوپر، جہنم کے کنارے کے اوپر جب کھڑے ہوں گے، قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے تو لوگوں کے متعلق کہ دنیا کے اندر جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں لوگوں کو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے آگ کے کنارے کے اوپر، فَقَالُوا، پھر یہ کہیں گے یا لیتنا، ہے کاش، نردو، ہم لٹائے جاتے، ولا نکذب، اور ہم نہ جھٹلاتے آیات ربنا، جو ہمارا رب ہے اس کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ اس وقت یہ تمنا کہیں گے، کریں گے، لیکن بات یہ کہ دنیا کے اندر یہ حق کے اوپر نہیں ہے ایسے لوگ، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت یہ احساس ہوگا، لہٰذا اس وقت احساس کرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر احساس کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ فرمایا بل بتا لہم، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہوگی ما کان یخفون من قبل، وہ ظاہر ہو جائے گا جو کچھ یہ یخفون چھپا رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ دل کے اندر جو چھپا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جو دلوں کے اندر یہ چھپا رہے ہیں اس سے پہلے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو لما نہوا عنہ، پھر بھی اس سے نہیں رکیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر پکی بات رکھی رہتی ہے، اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے، سارا کچھ کر بھی دیا جائے تو پھر بھی ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں دنیا کے اندر لوٹایا جائے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وقالوا، اور کہیں گے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہی ہے ہمارے لیے دنیا کی زندگی سوائے، یعنی وہ یہ دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لو، جو کچھ عیاشی کرنی ہے کر لو، اس کے بعد آخرت کوئی نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ بندہ مر گیا تو ختم ہو گیا، ہڈیاں جب مٹی کے ساتھ مل گئی تو پھر کیا ہونا ہے، اس کو فرمایا جا رہا ہے وقالوا، اور یہ کہتے ہیں ان ہی ہے، یہ کہ یہ ہے الا حیاتنا الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی کا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت کے بعد جنت ہوگی، جنت ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات کن کی مشرکین مکہ کی بیان کی جا رہی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ مشرکین مکہ کی بات تھی، ان کا یہ تھا۔ تو آج ہمارے اندر اگرچہ یہ عقیدتاً یہ بات نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن ہم جس طرح دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں دنیا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا ہی کی زندگی ہے، بھائی اس کے اندر جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخرت کے متعلق ہم بھولے ہوئے ہیں جس کا خیال کرنا ہوگا۔ آگے پھر آخری آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے بل اترا، اور اگر آپ دیکھیں اس وقفوا علی رب، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ جل شانہ ان سے کہیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق ہے نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اللہ کہیں گے کہ فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ اللہ قیامت والے دن جب انہیں کہیں گے، پھر اللہ اس سوال کا جواب دیں گے، کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو تم یہ کہتے تھے کہ قیامت نے قائم نہیں ہونا، آخرت نے آنا نہیں ہے، تو لہٰذا اب بتاؤ قیامت قائم ہوئی ہے کہ نہیں قائم ہوئی ہے؟
اس وقت جب اللہ کہیں گے تو پھر انہیں اس وقت اللہ کہیں گے کہ لہٰذا اب تو غیر نادم ہو جائیں گے، کہیں گے قالوا بلا اللہ تو واقعہ قائم کر سکتا تھا، تو نے قائم کر دی ہے اور تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ کہیں گے فذوقوا العذاب، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے جو دنیا کے اندر تم اس روز آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ کریم کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس برکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی سب کے اندر شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔